الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ۔ ذکر حسین کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، اس طرح درود و سلام پڑھیں کہ مدینے تک بھی پہنچ جائے اور کربلا تک بھی پہنچ جائے، اس دل سے پڑھیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ حضور اور حضور کی آل پہ درود قرض سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ فرض سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ تو اس طرح پڑھیں درود کے پتہ چلے کہ نبی کے غلام بیٹھے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین، والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور باعث و وجہ تخلیق کائنات محبوب خدا سیاح لا مقام، ہمارے مأوا، ہمارے ملجا، ہمارے مولا، ہمارے آقا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور عالی بارگاہ میں نہایت ادب و احترام، عاجزی و انکساری، محبت و عشق کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد ابتداً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و خالق محترم المکرم حافظ عبدالغفار صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن کلور کوٹ، حافظ محمد نصر اللہ صاحب، حافظ تاج محمد خان صاحب، حافظ محمد نصیر احمد صاحب اور سمیع اللہ بھائی اور جملہ احباب جنہوں نے بھی یہ کاوش کی اور اس عظیم و شان جامع مسجد کے اندر حضور کی اہل بیت اطہار کی محبت کے فروغ کے لیے اس عظیم و شان پروگرام کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و خالق ان تمام احباب کے رزق میں کروڑوں برکتیں عطا فرمائے اور ان کی اس کاوش کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ جمیع احباب کا رات کے اس پہر میں اس کریم کے گھر، اس کریم کے در پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ جب یہاں سے تشریف لے جائیں تو آپ سب کے دامن حسین کی خیرات سے بھر جائیں۔ حضرات محترم، کچھ دن پہلے خطاب ہوا تھا، ہاتھ کھڑا کریں وہ خطاب کس کس نے سنا تھا تاکہ پھر مجھے اندازہ ہو جائے۔ سب نے ماشاءاللہ سنا تھا، تو پھر وہیں سے گفتگو آگے شروع کرتے ہیں کیونکہ وہ ٹائم کم تھا اور ایک تمہیدی گفتگو ہوئی تھی۔ میں نے پنجتن پاک پہ گفتگو کی تھی، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، لی خمسۃ نطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ تو پانچ تن پہ ہم نے گفتگو کی تھی قرآن اور حدیث سے۔ اللہ رب العزت کے نبی نے ہمیں سب کچھ عطا کیا، حضور کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا، دین ملا، شریعت ملی، سنت ملی، سیرت ملی، تقوی ملا، طہارت ملی، علم ملا، عمل ملا، کردار ملا، اخلاق ملا، مساوات ملی، احترام انسانیت ملی، زندگی گزارنے کا ڈھنگ ملا،
حقیقت زندگی ملی، حقیقت بندگی ملی، رب کی معرفت ملی، رب کی پہچان ملی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جینے کا ڈھنگ ملا، ہمیں ادب ملا، ہمیں احترام ملا، ہمیں مساوات ملی، ہمیں شفقت ملی، ہمیں محبت ملی، ہمیں کردار ملا، اخلاق ملا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی پکڑ کے جیسے بچے کو سکھایا جاتا ہے، ہمیں پانی پینے کا طریقہ سکھایا، کھانا کھانے کا طریقہ سکھایا، حتیٰ کہ واش روم میں جانا کیسے ہے یہ بھی میرے نبی نے سکھایا۔ کون سا پاؤں پہلے رکھنا ہے، کون سا پاؤں پہلے نکالنا ہے، مسجد میں کیسے داخل ہونا ہے، کون سا پاؤں پہلے رکھنا ہے مسجد کے اندر، باہر نکلتے وقت کون سا پاؤں باہر لے کے جانا ہے، جوتے کیسے پہننے ہیں، جوتے پہنتے وقت کون سا پاؤں پہلے پہننا ہے، کون سا پاؤں بعد میں پہننا ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، کب جاگنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، محفل کے آداب کیا ہے، سفر کے آداب کیا ہے، گھر میں داخل ہونے کے آداب کیا ہے۔ غرض میں نے 15 20 ہزار کے مجمع میں کم و بیش یہ چیلنج کیا ہے کہ بڑے سے بڑا سائنسدان، بڑے سے بڑا قانون دان، بڑے سے بڑا صاحب علم کھڑا ہو جائے اور بچے کے ماں کے پیٹ سے لے کر بچے کے پیدا ہونے تک، بچے کے پیدا ہونے سے لے کر شادی تک، شادی بیاہ سے اولاد تک، مرنے تک، قبر میں جانے تک، حشر کو اٹھنے تک، جنتی کے جنت میں جانے تک، جہنمی کے جہنم میں جانے تک، زندگی کے کسی مرحلے پہ بھی کوئی بندہ کھڑا ہو کے سوال کرے، اللہ کی عزت کی قسم میں یہیں بیٹھے ہوئے ثابت کروں گا کہ میرے اور آپ کے نبی حسین کے نانا محمد مصطفیٰ نے ہماری ہر پہلو پہ، all aspects of life، زندگی کے ہر پہلو پہ چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی میرے نبی نے ہماری کامل رہنمائی فرمائی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، شان مصطفیٰ، مقام حسین، نعرہ حیدری، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی نے ایک ایک چیز ہمیں بتائی ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کسی انگریز کے سامنے پہلے یہ جو لیفٹ فٹ ہے کھبا پیر پائے، سجا پیر تھوڑا جہاں جتی پرا گئی پئی آئی، کھبا پیر وہ نہیں پایا بلکہ سجے پیر تک پہنچائے، کھبا پیر جتی دوتے رکھ کے سجا پیر جلے پائے تو وہ انگریز پوچھے بھئی کھبا پیر تھوڑے نال پہ آئیے پہلے پا گنوا، اندھ وچ کوئی وجہ ہے کہ تسا اتنی دور مشقت کر کے پہلے سجا پیر چاہے ولا ہو پائے؟ تو میرے دوست آدن کہ میں انہوں کو آکھا کہ سارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کوئی میں سمجھائے، وہ حیران تھی گئے کہ وہ آکھا ہے تھوڑے نبی تو آپ کو جتی پاور دا طریقہ ہے جیسا آکے گئے۔ اللہ اکبر، فخر میں دل کا فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ تو ایک ایک پہلو پہ جس طرح آپ اپنے بچے کو ایک ایک چیز سکھاتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ایک ایک چیز سکھائی۔ سب کچھ حضور کے صدقے ملا ہے، لیکن حضور نے، میں عرض کر رہا تھا جہاں پہ موضوع چھوڑا تھا کہ نبی نے ایک ہی چیز اپنی امت سے مانگی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنی اہل بیت اطہار کی محبت۔ اہل بیت کی محبت میرے نبی نے مانگی ہے۔ تو وہی امتی ہے جو نبی کے حکم پہ سر تسلیم خم کر دے، آنکھیں جھکا دے، بندگی کرے، اطاعت کرے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ حضور عطا فرمائے وہ لے لے، اور جس چیز کو حضور طلب فرمائے وہ کرے۔ نبی نے ایک ہی چیز اپنی امت سے مانگی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنی اہل بیت کی مودت، اپنے اہل بیت کی غلامی، اپنی اہل بیت اطہار کی تعظیم، اپنی اہل بیت اطہار کی توقیر، اپنے اہل بیت اطہار کی کا ادب اور احترام، اپنے اہل بیت اطہار کی غلامی۔ امت سے نبی نے صرف ایک چیز طلب کی ہے، ایک چیز طلب کی ہے، اور یہ محبت جو ہے، اللہ کی عزت کی قسم، جو بھی حضور کی آل سے محبت کرنے والا ہوتا ہے
हुजूर उस गुलाम को अपनी निगाहों में रखते हैं। और मैंने बहुत बड़ा जुमला कह दिया, शायद आपने गौर नहीं किया, मैं फिर दोहराता हूँ। आज भी जो हुजूर की अहले बैत अतहार की गुलामी करता है, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे निगाहों में रखते हैं, उसे निगाहों में रखते हैं। अल्लाहु अकबर। ये यहीं पे रोक दे, ये यहीं पे रोक दे, आप भी रोक, इसको रोक दे, इसको रोक दे। मैं एक बड़ी खास बात ज़हन में आ गई, ताहदीर जिसको नसीब हो गई समझ लो उसके बख्त बड़े बुलंद हो गए, हिमालय के पहाड़ों से भी बुलंद हो गए, उसकी किस्मत और उसके नसीब सहराओं से भी ज्यादा वसी हो गए, समंदरों से भी ज्यादा गहरे हो गए। ये गुलामी जो कर ले, हुजूर उसे, मैंने आपको कहा, निगाहों में रखते हैं। आका उसे इनाम क्या है? हुसैन की गुलामी की। अल्लाह की इज्जत की कसम, हुजूर अपने गुलाम को निगाहों में रखते हैं। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने काशाना अक़दस से बाहर तशरीफ लाए। हुजूर के सहाबा खड़े थे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े हैं, फारूक आज़म खड़े हैं, उस्मान गनी खड़े हैं, बहुत सारे सहाबा हुजूर के घर के बाहर खड़े हैं हाथ जोड़ के, हुजूर के इंतजार में। जब आका तशरीफ लाए, बड़ी तवज्जो तलब बात, आका तशरीफ लाए, आका सफर करने लगे, कहीं जाना था। जब गली में निकले, जो बिल्कुल हुजूर के घर के सामने गली थी, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, घर और पहली जो गली थी, साहबा किराम कहते हैं हुजूर उस गली में चले। सामने गली के कोने पे, आखिरी नुक्कर पे, कोने पे एक बच्चा, और एक जगह मैंने पढ़ा शायद कि वो हबीब बिन मुंज़िर थे, जो फिर करबला के अंदर शहीद हो गए थे आका हुसैन के कदमों में। आका हुसैन पे हजरत हबीब बिन मुंज़िर शहीद हो गए थे, तो वो हजरत हबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे और वो मट्टी से खेल रहे थे, जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे, मट्टी से खेलते रहते हैं। तो वो मट्टी से खेल रहे हैं, 5, 6, 7 साल उम्र है, मट्टी से खेल रहे हैं। अल्लाह अकबर। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस बच्चे को देखा ना कि वो मट्टी से खेल रहे हैं, अब हुजूर जा रहे हैं, हुजूर के सहाबा भी साथ हैं, कहीं सफर पे जाना है, जैसे देखा वो बच्चा मट्टी से खेल रहा है, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे मट्टी पे उसके साथ बैठ गए। आका नीचे मट्टी पे, अल्लाह अकबर। मदीने की मट्टी, मदीने के गली, नबी का दरवाजा, आका बच्चा खेल रहा है मट्टी से, और आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मट्टी पे उस बच्चे के साथ बैठ गए। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा जैसे बच्चे खेलते हैं, सारा जिस्म मट्टी मट्टी, बालों के अंदर मट्टी, हाथों पे मट्टी, तो ताजदार कायनात यदुल्ला वाले हाथों से उस बच्चे की मट्टी साफ करने लगा। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी उस बच्चे की मट्टी साफ कर रहे हैं, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हाथ साफ कर रहे हैं। भाई देखो सारे नाल कई दफा इंज दिया है कि बंदे को कंघी ना होवे ना, वो क्या करेंदा है, अपनी अंगलियां को कंघी चा बनेंदा, अंगलियां नाल वाल सही करेंदा। ए मैं हुणे करके आया, इत वुजू कीता ना ते आया, कंघी कोई ना आई, मैं हाथ करके, हाथ मार के, दाढ़ी को सीधा करके तुम्हारे को खिताब ते आ गया। तो बंदा क्या करेंदा है कि अगर कंघी ना होवे तो अंगलियां दी कंघी बनेंदा चा बंदा, हर कहीं थोड़े चो कदे न कदे कीता उस। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, आका उनके हाथ साफ कीते, आका उनके कपड़े साफ कीते, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल उठम कंघी ता कोई ना आई, हुजूर यदुल्ला अले हत्थां दी अंगलियां दी, अल्लाह अकबर, जेडी अंगलियां दी ताकत दा आलम है कि एक अंगली अगर उठी वने तो चंद टुकड़े थी वेंदे। जिन उंगलियों की ताकत का ये आलम है कि अगर इशारा हो जाए तो सूरज वापस पलट आता है। जिन उंगलियों की ताकत का ये आलम है कि अगर इशारा हो जाए दरख्त अपने आप को जड़ों से खींच के हुजूर के कदमों में गिरते हैं। अल्लाह अकबर। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगलियों की कंघी बना के उस बच्चे के सर की मट्टी झाड़ रहे हैं, आका उसके सर की मट्टी झाड़ रहे हैं और उसके बालों को अपनी उंगलियों से दुरुस्त फरमा रहे हैं। अब साहबा किराम हैरान है ये मंजर देख के कि इतनी मोहब्बत, इतनी शफकत, इतना करम, ऐसी अता इस बच्चे के नसीब में।
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ اس طرح اپنی انگلیاں اس بچے کو پکڑائیں، اس نے انگلیاں پکڑی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اٹھا کے اس بچے کو اپنے علم نشرہ والے سینے سے لگا لیا۔ آقا نے اپنے سینے سے لگا لیا اور حضور نے اپنی ہتھیلی سے اس کے چہرے کو صاف کیا۔ آقا نے اس کے چہرے کو صاف کیا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہونٹوں سے اس بچے کے اس گال پہ بھی بوسہ دیا، اس گال پہ بھی بوسہ دیا۔ حضور بوسے بھی دے رہے ہیں اور اسے سینے سے بھی لگا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کے صحابہ کرام حیران ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ آپ رحمت للعالمین ہیں، بلا شبہ آپ ہر کسی پہ شفقت کرتے ہیں، چرند پرند حیوانات نباتات جنات بچے بڑے بوڑھے ہر کسی پہ یا رسول اللہ آپ کی شفقتیں ہوتی ہیں، آپ بچوں پہ بڑی شفقت کرتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محبت اس بچے کو مل رہی ہے یہ عام معمول سے ہٹ کے ہے، لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے۔ جاگ رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، قربان جائیں کیسا منظر ہوگا جب میرے آقا مسکرائے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آقا مسکرائے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ہاں تم نے صحیح اندازہ لگایا ہے، اس بچے کو جو میں محبت دے رہا ہوں، اس بچے کو جو میں سینے سے لگا رہا ہوں، اس بچے کی جو میں مٹیاں جھاڑ رہا ہوں، اس بچے کے جو چہرے پہ میں ہاتھ پھیر رہا ہوں، مٹیاں صاف کر رہا ہوں، اس بچے کے بالوں میں جو میں انگلیاں پھیر رہا ہوں اور اسے سینے سے لگا رہا ہوں، یہ عام روٹین کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی خاص وجہ ہے۔ یا رسول اللہ وہ وجہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ میں کل گھر سے باہر نکلا تو میں نے اس بچے کو دیکھا، یہ ہاتھ باندھ کے میری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ انتظار میں کھڑا تھا کہ کب میرا حسین باہر آتا ہے، کب میرا حسن باہر آتا ہے، کب میرے شہزادے باہر آتے ہیں، یہ میرے شہزادوں کے ساتھ کھیلتا ہے روز، یہ میرے حسین و حسن کے ساتھ روزانہ کھیلتا ہے۔ تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس بچے کو دیکھا یہ ہاتھ باندھے گلی میں کھڑا رہتا ہے کہ کب میرا شہزادہ حسین آئیں گے، کب حسن آئیں گے۔ تو میں نے کالا جب منظر دیکھا کہ ادھر گلی سے میرا حسین نکلا، ادھر گھر سے میرا حسین نکلا، ادھر گھر سے میرا حسن نکلا، جب حسین نکلا یہ بچہ میرے حسین کے قدموں میں جھکا، اس نے اپنی قمیض سے اور میرے حسین کے قدموں کو صاف کرنا شروع کر دیا، اس نے اپنے قمیض سے میرے حسن کے پاؤں کو صاف کرنا شروع کر دیا، اس نے اپنی قمیض سے میرے حسین کے جوتوں کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا یہ جو میں اس کو محبت دے رہا ہوں، اس کو سینے سے لگا رہا ہوں، اس کے گالوں پہ بوسے دے رہا ہوں، اس کے بالوں کے اندر انگلیاں پھیر رہا ہوں، اسے سینے سے لگا رہا ہوں، فرمایا اس لیے کہ اس کی چھوٹی عمر نہ دیکھو، اس کے سینے میں جو دل ہے اس میں میرے شہزادے حسین اور حسن کی سچی محبت ہے، سچی محبت ہے اس کے سینے کے اندر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان حسین، مقام حسین زندہ باد۔ فرمایا اس بچے کی عمر کو نہ دیکھو، اس کے سینے کے اندر جو ننھا سا دل ہے اس میں میری آل کی سچی محبت ہے، اس میں میری آل کی سچی محبت ہے۔ تو حضور کے گھرانے سے جو سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے اللہ کی عزت کی قسم حضور اسے اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں، آقا اس پہ اپنا کرم فرماتے ہیں، آقا اس پہ اپنی بے شمار عنایات فرماتے ہیں، اور یہ محبت نبی نے سکھائی ہے۔ بڑی توجہ طلب بات، میرے نبی نے مانگی تو ہے قرآن میں،
مانگی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ مانگی بھی ہے لیکن عملاً آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ محبت کر کے بھی دکھائی ہے، صحابہ کو پڑھائی بھی ہے، لکھائی بھی ہے، سمجھائی بھی ہے، اور عملاً بار بار میرے نبی نے کر کے دکھائی بھی ہے کہ میری اہل بیت اطہار کا مقام کیا ہے، میرے اہل بیت اطہار کا ادب کیا ہے، میری اہل بیت اطہار کا احترام کیا ہے، میری اہل بیت اطہار کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، آپ نے علماء سے سنا ہے کہ جب حضور خطبہ ارشاد فرماتے تھے صحابہ کرام کے سروں پہ پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا حضور کے صحابہ کے سروں پہ پرندے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اتنا انہماک، ایسی توجہ، ایسا استغراق، ایسا ادب حضور کا صحابہ کے دل میں کہ پرندوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی جب چہرہ ودوہا سامنے ہوتا ہے، جب حضور کلام فرما رہے ہوتے ہیں، جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں لیکن پرندوں کا ہوش ہی نہیں، ساری کی ساری توجہ میرے نبی کی طرف۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جمعہ پہ خطاب فرما رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کے مطابق، اور ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ تشریف لائے، مسجد میں جب داخل ہوئے، مین جو دروازہ تھا مسجد نبوی کا وہاں سے داخل ہوئے، صحابہ کرام اس طرح بیٹھے تھے، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے جمعہ کا خطبہ۔ اور شریعت کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو، خطبہ امام پڑھ رہا ہو، تو آپ نے توجہ سے بیٹھ کے سننا ہے، بیٹھ کے سننا ہے۔ اگر کوئی آپ کے قریب بیٹھا ہوا شخص بولے تو اگر آپ نے اسے کہہ دیا کہ چپ کر جا تو یہ بھی آپ نے غلطی کی، آپ نے بولنا، اس بات کے لیے بھی آپ نے نہیں بولنا کہ نزدیک والے کو چپ کرانا ہے، اس طرح آپ کا بولنا بھی لازم آئے گا، بلکہ ادب سے آپ نے بیٹھ کے خطبہ سننا ہے۔ اب قربان جائیں ادھر حضور ہوں خطبہ دینے والے تو پھر صحابہ کی تو کیفیت ہی اور ہے۔ صحابہ کرام حضور کی طرف پورے انہماک سے، پرندے سروں پہ بیٹھ جاتے ہیں، پتہ نہیں، کوئی توجہ نہیں اس طرف، آقا کی طرف ایسا استغراق اور آقا کا ایسا ادب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت کے مطابق حضرت فاروق اعظم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں، خطبہ پورے چوبن پہ ہے، ادھر حضرت فاروق اعظم داخل ہوتے ہیں، ادھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، انگلی کا اشارہ کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم وہاں پہنچے تھے جہاں صحابہ کرام جوتے اتارتے تھے، جہاں مسجد میں جوتے وغیرہ اتارتے ہیں، لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب مصطفیٰ دیکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے حضور کی انگلی کا اشارہ ہوا حضرت سیدنا فاروق اعظم وہیں پہ بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم وہیں پہ بیٹھ گئے، پورا خطبہ وہیں پہ بیٹھ کے سنا۔ اللہ اکبر، ادھر سروں پہ پرندے صحابہ کرام کے، ادھر فاروق اعظم اور عبداللہ بن عباس جیسی ہستیاں پیچھے بیٹھی ہیں، جہاں جگہ ملی وہاں سے آگے نہیں آئے۔ اور ایک منظر حضور کے گلی کوچوں نے ایسا بھی دیکھا ہے، ایک منظر میرے نبی کی مسجد نبوی نے ایسا دیکھا ہے، ایک منظر میرے نبی کے منبر محراب و منبر نے ایسا بھی دیکھا ہے، ایک منظر میرے نبی کے صحابہ نے ایسا بھی دیکھا ہے، ایک منظر مدینہ کے در و دیوار اور گلی کوچوں نے ایسا بھی دیکھا ہے، ایک منظر رب کے فرشتوں نے ایسا بھی دیکھا ہے، ایک منظر ایک بار نہیں بار بار دیکھا ہے۔ نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اپنی مسجد کے اندر اچانک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، صحابہ کو اشارہ کرتے ہیں، ادھر والے ادھر ہو جاؤ، ادھر والے ادھر ہو جاؤ۔ آقا اپنا منبر چھوڑ دیتے ہیں، آقا اپنا خطاب روک دیتے ہیں، تیزی سے سورت سے ادھر والوں کو ادھر کر کے، ادھر والوں کو ادھر کر کے حضور دوڑتے ہوئے سورت سے درمیان سے گزرتے ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہیں، یہاں تو فاروق اعظم جیسی ہستیاں پیچھے بیٹھ جاتی ہیں، یہاں تو عبداللہ بن عباس جیسی ہستیاں جوتوں کے مقام پہ بیٹھ جاتی ہیں، یہاں تو صحابہ کرام کے سروں پہ پرندے بیٹھ جاتے ہیں، دوران خطبہ کسی کو اجازت نہیں۔ اور یہ کیا ہو گیا کہ آقا اپنا خطبہ بھی روک کے
اللہ اکبر. اپنا منبر بھی چھوڑ کے, اپنی مسجد بھی چھوڑ کے, جمعہ بھی چھوڑ کے آقا کدھر کو جا رہے ہیں؟ صحابہ کرام کھڑے ہو کے پیچھے دیکھ رہے ہیں. بھئی میں ادھر خطبہ چھوڑ دوں, خطاب چھوڑ دوں, یہاں سے بھاگ کے میں پیچھے چلا جاؤں, تو سائیں سپیکر کانتے, کرسی کانتے, سٹیج کانتے 100 یا میرے کر 100 پیچھے. یہ نفسیاتی ایک گال ہے, فوراً تو سا میری طرف 150 بھی کیا تھی گئی, تو میری کیا حیثیت ہے؟ ادھر تو دو جہاں کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ کرام کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پھر کیا منظر دیکھا. آقا دوڑتے ہوئے تشریف لے کے جا رہے ہیں. باہر گلی میں صحابہ نے دیکھا, ایک طرف حسین ہیں, تھوڑی عمر ہے 2-2.5 سال, ایک طرف حسن ہیں, قربان جائیں. حضور نے دیکھا نا چلتے چلتے جیسے بچے گر جاتے ہیں, تو میرے نبی سے حسین و حسن کا گرنا برداشت نہیں ہوتا تھا. میں نے اگلے دن ایک عجیب روایت پڑھی کہ حضور مولا کائنات جا رہے تھے حضور کے ساتھ اور کچھ اور صحابہ, تو حضور ایک گلی میں سے جا رہے, آقا گلی میں سے جا رہے تھے, ایسے حضور آگے گئے پھر واپس مڑ آئے, ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی, تو حضور نے فرمایا علی دروازے پہ دستک دے اور ان کو کہے جلدی کرو, اس بچے کو چپ کراؤ, اس کی ماں کو کہو. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے بے چین کیوں ہو گئے, آپ اتنے بے چین کیوں ہو گئے؟ تو انہوں نے فرمایا علی تو نے غور نہیں کیا, اس بچے کے رونے کی آواز میرے حسین کے رونے کی طرح تھی, مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میرے حسین کے رونے کی طرح تھی. تو اس ماں کو کہو جلدی اپنے بچے کو چپ کرائے. تو آقا گئے, صحابہ نے عجب منظر دیکھا, آقا نے حسین کو اٹھایا, جی میں ماما ڈھاکتے نہیں چاہیے بال, آقا حسین کو ہی ڈھاکتے سب بلائے, حسن کو ہی ڈھاک دوتے, دعا کو سینے نہ لا کے اللہ اکبر, وال حضور اپنے ممبر دوتے تشریف کی دیا دن, وال حسین کو اتنا بلائے, حسن کو اتنا بلائے, اور صحابہ کو آقا ہے اے میرے صحابہ سنو میں تو کو دین سکھے نا, سنو میں تو کو شریعت سمجھے نا پیا, میری طرف توجہ کرو. فرمایا سن لو, من احبہما فقد احبانی ومن احبانی فقد احب اللہ ومن احب اللہ ادخلہ اللہ الجنہ ومن ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ ومن ابغض اللہ ادخلہ اللہ النار. فرمایا میرے صحابہ سن لو, جو میری اہل بیت اطہار کی غلامی کرنے والا ہوگا, جو میرے حسین کا غلام ہوگا, جو میرے حسین سے محبت کرنے والا ہوگا, جو میرے حسین کا ادب کرنے والا ہوگا, جو میرے شہزادے حسن سے محبت کرنے والا ہوگا, ان سے عقیدت رکھنے والا ہوگا, فرمایا سن لو وہی میرے دعوی محبت میں سچا ہے وگرنہ منافق ہے, جھوٹا ہے. فرمایا سن لو جو میرے دعوی محبت میں سچا ہے وہی رب کے دعوی محبت میں سچا ہے وگرنہ جھوٹا ہے. جو ان سے صحیح محبت کرنے والا ہوگا وہی میرا سچا محبت کرنے والا ہوگا, اور جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا, اور جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا اللہ اسے جنت عطا فرما دیں گے. اور فرمایا میرے صحابہ سن لو جو میرے شہزادوں سے بغض رکھنے والا ہوگا, ان کی اماں سے بغض رکھنے والا ہوگا, ان کے بابا علی سے بغض رکھنے والا ہوگا, فرمایا سن لو جو میری اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہوگا, حسین و حسن سے بغض رکھنے والا ہوگا, وہی مجھ سے بغض رکھنے والا ہوگا, اور جو مجھ سے بغض رکھنے والا ہوگا وہ اللہ سے بغض رکھنے والا ہوگا. جو اللہ سے بغض رکھنے والا ہوگا رب تعالیٰ اس کی نہ نماز قبول کرے گا, نہ سجدے قبول کرے گا, نہ داڑھی قبول کرے گا, نہ پگڑی قبول کرے گا, نہ اذان قبول کرے گا, نہ مسجد بنوانا قبول کرے گا, نہ مدرسے بنوانا قبول کرے گا, نہ حج عمرے زکاتیں قبول کرے گا, نہ اس کی کوئی نیکی قبول کرے گا. اگر ان کا بغض آ گیا تو رب تعالیٰ اسے اٹھا کے جہنم میں پھینکے گا. یہ نبی نے صحابہ کرام کو سبق عطا فرمایا, سبق پڑھایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. یہ سبق میرے نبی نے پڑھایا, صحابہ کرام کو سمجھایا. اچھا یہاں بڑی توجہ طلب بات, اس حدیث پہ میں بڑا غور کرتا رہا. اس میں حضور نے 3 باتیں فرمائی ہیں, بہت توجہ طلب بات. آقا نے 3 باتیں فرمائی ہیں. ایک بات فرمائی میری اہل بیت کی محبت جس دل میں ہوگی وہی میری محبت میں صحیح ہے, وگرنہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. نعرے لگاتا رہے, وہ نعرے کسی خاطے کے نہیں ہیں.
میں اس پہ غور کرتا رہا کہ حضور اپنی محبت کے لیے ان کی محبت کو لازم شرط قرار دے رہے ہیں، تو مجھے سمجھ آئی کہ نبی مکرم کی چشمان مقدس دیکھ رہی تھی کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اور آج کے دور میں وہ لوگ کثرت سے موجود ہیں جو نبی کی غلامی کا دعویٰ تو کریں گے لیکن علی کا نام ہوگا لیا جائے گا تو ان کے چہرے متغیر ہو جائے گا، حسین کا نام لیا جائے گا تو وہ کہیں گے یار کربلا تو ٹھیک ہے، یہ 3 نہیں 10 ہو گئے، شادیاں کرو، شادیاں کرو، خوشیاں کرو، کوئی حرج نہیں جی، شریعت کیڑا منع ہے، 3 نہیں 10 ہو گئی، گزر گیا۔ وہ ایسی ایسی باتیں کریں گے جس سے میرے نبی کا دل دکھے گا۔ ارے 61 ہجری میں میدان کربلا ہوا ہے، ابھی ہوا ہی نہیں، تم 3 دن سوگ کی بات کرتے ہو، ابھی حسین پیدا نہیں ہوئے۔ 11 روایتیں ہماری سیاستہ کے اندر موجود ہیں، میرے نبی پہلے حسین کے غم میں رویا کرتے تھے، میرے نبی پہلے آنسو بہایا کرتے تھے آقا حسین کے غم میں۔ اور یہ جس طرح باقی سنتے ہیں، داڑھی کو کہتے ہو سنت ہے، مسواک سنت ہے، فلاں چیز سنت ہے، ساری سنتیں میرے نبی کی سار آنکھوں پہ، لیکن حسین کے غم میں رونا میرے نبی کی سب سے بڑی سنت ہے۔ نبی کئی مرتبہ روئے حسین کے غم میں، کئی مرتبہ روئے۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حضور سے پوچھتی یا رسول اللہ، آپ جب بھی حسین کو چومتے ہیں تو گلے کو چومتے ہیں، میرے حسین کے گلے کو کیوں چومتے ہیں؟ تو حضور فرماتی ہے فاطمہ اسی گلے کو میری امت ایک دن کاٹ دے گی، اس لیے اس کو چومتا ہوں۔ اور حضور غمخین ہو جاتے، یہ بات بتا کے آقا روتے، آقا روتے، سیدہ کائنات روتی، مولا کائنات روتے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ روتا حسین کے غم میں۔ بھئی پورا کنبہ نبی کا جس ماہ مقدس کے اندر کٹ گیا، امت نے اتنا بڑا ظلم کیا، کلمہ پڑھنے والوں نے اتنا بڑا ظلم کیا۔ ان دنوں کے اندر ایمان سے بتائیں کسی صاحب ایمان کو اس طرح شادی یا خوشی نصیب ہوتی ہے؟ دل کرتا ہے؟ ایمان سے بتائیں دل کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی منع تو نہیں ہے، جائز ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا بیٹا مرا ہوا ہو، آپ کا بیٹا پڑا ہو، اور آپ کا دوسرا بھائی کہے جی میں اپنے پتر دی شادی کرے نہ پیا، تو یہ نکاح کرنا اس وقت جائز ہے یا ناجائز ہے؟ شریعت میں تو جائز ہے، نکاح کرنا کیڑا جرم ہے، لیکن بات یہاں جائز ناجائز کی نہیں ہے، شریعت کا ایک مزاج بھی ہے، شریعت اخلاق اور حیا کا نام بھی ہے، ادب کا نام بھی ہے، احترام کا نام بھی ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک بھائی کا بیٹا مر جائے اور دوسرا بھائی کہے بھی نکاح کرنا تو سنت نبی دی، میں اپنے پتر دا ہوں جوار نکاح کرے، میرا بھیا شریعت میں قابل قبول نہیں ہے، شریعت میں قابل قبول نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، اللہ کا جو دین ہے، اللہ نسبتوں کا بڑا احترام کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا صفا مروہ میں آج بھی دوڑتے ہیں، تو سوال اب دوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے دوڑی تھی، تو رب تعالیٰ نے آج تک اس دوڑنے کو ختم نہیں کیا، اس نسبت کو قائم رکھا۔ قربانی آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو تو رب نے نہیں کہا بیٹے ذبح کرو، اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں اللہ رب العزت نے قربانی کا حکم دیا۔ یہ پانچوں جو نمازیں ہیں یہ انبیاء کرام کی ان کے ساتھ نسبت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 4 رکعت نماز پڑھ رہے تھے، جسم کمزور تھا، بیماری تھی، مغرب کے وقت آپ نے 3 کے بعد سلام پھیر دیا، رب کو وہ نسبت اتنی پسند آئی قیامت تک فرما دیا مغرب 3 رکعت کی ہوگی، مغرب 3 رکعت کی ہوگی۔ رب ایک ایک چیز کا، ایک ایک نسبت کا احترام کرنے والا ہے۔ قرآن کھولیں، اللہ رب العزت اس گلی کوچوں کو بھی قسمیں کھاتا ہے جس گلی کوچوں میں میرا نبی گزرا ہوتا ہے۔ کیوں حجر اسود کو چومتے ہیں؟ میرے نبی نے چوما۔ کیوں جا کے پانی پیتے ہیں آب زمزم کا؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نسبت ہے۔ اللہ رب العزت ہر دن کا، ہر نسبت کا برم رکھنے والا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ شریعت کا مزاج ہے۔ تو جس دن حضرت ہاجرہ بھاگے وہ تو شریعت ہو، اور جس دن نبی کا پورا گھرانہ کٹ جائے تو وہ اس دن کو عمل کرنا اور اس دن کا حیا کرنا ہم کہیں شریعت ہی نہیں ہے۔ بدبختو یہ سب سے بڑی شریعت ہے۔ جس دن میرے نبی غمگین ہوئے، اٹھاؤ بخاری، اٹھاؤ مسلم، اٹھاؤ نسائی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 محرم والے دن
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ، ان کو آقا خواب میں ملے، مدینہ میں وہ تھی، آقا خواب میں ملے، حضور کی زلفیں بکھری ہوئی تھی، مٹھی پڑی ہوئی تھی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پہ گرد تھی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹن کھلے ہوئے تھے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پہ مٹھی تھی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے تھے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے خواب میں عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ آقا نے فرمایا ام سلمہ میں سارا دن کرب و بلا میں رہا ہوں، میری امت نے میرے حسین کو ذبح کر دیا، میرے جوان علی اکبر کو ذبح کر دیا، میرے معصوم علی اصغر کو ذبح کر دیا، میرے پورے گھرانے کو کاٹ دیا، شیشی دکھائی میں سارا دن ان کا خون جمع کرتا رہا ہوں۔ اور مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ملے آقا، اور آقا کی وہی حالت تھی، وہ کہتے میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہے عبداللہ بن عباس سارا دن کربلا میں رہا ہوں، میری امت نے میرے گھرانے کو نیزوں پہ چڑھا دیا، کاٹ دیا ہے میری امت میرے پورے گھرانے کو۔ جس دن کا پتہ جب حضور کو بتایا گیا اللہ کی طرف سے، اس دن سے جس کے لیے حضور غمگین ہیں، ابھی حسین پیدا بھی نہیں ہوئے، حضور پہلے غم منا رہے ہیں، حضور پہلے آنسو بہا رہے ہیں۔ تو آنسو بہانا تو عین حسین کی سنت ہے۔ اور قربان جائیں سیدنا پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڑوی، آپ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم میرا ایمان ہے کہ حسین کے غم میں جس آنکھ سے ایک آنسو نکل آیا، رب تعالیٰ اس ایک آنسو کے صدقے اس بندے کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا۔ ایک آنسو جس کا نکل آیا حسین کے غم میں، کیونکہ نبی کی سنت ہے حسین کے غم میں رونا، جو حضور کے اہل بیت کے غم میں رو پڑا، فرماتے ہیں کہ اس کے آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی۔ تمہیں کیا پتا کیا حسین ہے، تمہیں کیا پتا کہ کیا حسین ہے؟ اگر ایک بیٹے کا تمہیں جنازہ اٹھانا پڑے پھر تمہیں پتا چلے حسین کیا ہے۔ خدا نہ کرے آپ میں سے کبھی کسی نے جوان میت اپنے گھر سے اٹھائی ہو، اگر کسی کا جوان بیٹا مر جائے، کسی بھائی کا جوان بھائی مر جائے، کندھے دینے والے علیحدہ ہوتے ہیں، اتنے کندھے ہوتے ہیں کہ قبرستان کا سفر ختم ہو جاتا ہے، کندھے ختم نہیں ہوتے، قبر کھودنے والے علیحدہ ہوتے ہیں، غسل دینے والے علیحدہ ہوتے ہیں، کفن سینے والے علیحدہ ہوتے ہیں، کفن بنانے والے علیحدہ ہوتے ہیں، کفن پہنانے والے علیحدہ ہوتے ہیں، دفن کرنے والے علیحدہ ہوتے ہیں، لیکن غسل دینے والے علیحدہ ہوتے ہیں۔ 3 دن تک لوگ حوصلہ دیتے رہتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اس بھائی سے پوچھیں جس نے بھائی جوان کا جنازہ اٹھایا ہوتا ہے، اس باپ سے پوچھیں جس کا لخت جگر جوانی میں اس بوڑھے باپ کو چھوڑ کے گیا ہوتا ہے، اس ماں سے پوچھے جس کے گھر سے جوان میت گئی ہوتی ہے، اتنا حوصلہ دینے کے باوجود بھی ان ماں باپ بہن بھائیوں کی ان سے پوچھیں رات کیسے گزرتی ہے۔ ارے یہ تو ایک میت ہے، اور نبی کے کندھوں پہ سواری کرنے والے حسین نے 71 لاٹھیں اٹھائے ہیں، نہ کوئی کفن دینے والا، نہ کوئی دفن کرنے والا، نہ کوئی قبر کھودنے والا، نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی غسل کا پانی۔ 3 دن 3 راتوں کا پیاسا میرا حسین کبھی جوان علی اکبر کا لاشا اٹھاتا ہے، اور اتنا غم کبھی جوان علی اکبر کا لاشا اٹھاتا ہے، کبھی معصوم علی اصغر کا لاشا اٹھاتا ہے۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ جب ان بدبختوں نے ایک برچی ماری نا، 18 سال عمر حسین کے بیٹے علی اکبر کی، اور یہ ہم شکل محمد مصطفیٰ تھے، آل بیت اطہار اور صحابہ کرام فرماتے ہیں جب کوئی حضور کو دیکھنے کا جس کا دل کرتا وہ جا کے حسین کے بیٹے علی اکبر کو دیکھ لیتا۔ یہ بالکل ہم شکل محمد مصطفیٰ تھے، ہم شکل محمد مصطفیٰ تھے۔ اور آقا حسین بار بار کہتے تھے بیٹے علی اکبر تمہارا لاشا میں کیسے اٹھاؤں گا، تم تو میرے نانا کے ہم شکل ہو، تمہارے چہرے پہ ان کا ستم میں کیسے برداشت کروں گا۔ جوان علی اکبر کو جب یہاں برچھی ماری گئی، ان بدبختوں نے جو برچھی تھی اندر توڑ دی، دستہ توڑ دیا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی برچھی کو جب میرے حسین نے نکالا تو روایت کے اندر آتا ہے جوان علی اکبر ہم شکل محمد مصطفیٰ کا کلیجہ باہر آ گیا، کلیجہ باہر آ گیا۔ آپ سوچو تو صحیح، میرا حسین نے
طرح جوان علی اکبر کا لاشا اٹھایا ہوگا. ابن عساکر کہتے ہیں جب آقا حسین جوان بیٹے کا لاشا سینے سے لگا کے خیمے میں لے کے گئے، حضرت ام لیلہ آپ کی والدہ بیٹھی تھی، آپ کے جا کے جھولی میں جب رکھا تو 56 سال 6 عمر آقا حسین کی عمر تھی، لیکن بال بھی سیاہ تھے، اتنے کڑیل جوان تھے، زلفیں بھی سیاہ تھی. جوان 18 سال کے علی اکبر کا لاشا جب حسین کربلا کے میدان سے اٹھا کے خیمے تک گئے، واپس جب باہر آئے تو یزیدی حیران تھے، پہچان نہ سکے کہ جوان بیٹے کے لاشے نے میرے حسین کو بوڑھا کر دیا. داڑھی بھی سفید ہو گئی، زلفیں بھی سفید ہو گئی. داڑھی بھی سفید ہو گئی، زلفیں بھی سفید ہو گئی. اور جب نیزوں پہ چڑھایا گیا تو حضرت علی اکبر علیہ السلام کے قربان جائیں سر مبارک کو جب نیزے پہ چڑھا کے وہ کوفہ لے کے جا رہے تھے، مائیں جو ہوتی ہیں نا کہیں دا سونا پوتر ہوئے تے کوئی لے کے کوئی عورت دے بال کو غور نہ لے دی پئی ہوئے تو ماں فوراً کوئی نہ کوئی چیز پڑھ دیا یاد دیا بی بی تھوڑا جہاں چہرہ پرا کر اتنے غور نہ میرے پوتر کو نہ دیکھ مت نظر لگ بنے. تو وہ تو میرے نبی کے ہم شکل تھے حضرت علی اکبر علیہ السلام. جب نیزے پہ لے کے جا رہے تھے نا تو ایک مائی راستے میں کوفہ کے راستے کے اندر اس نے جب حضرت علی اکبر علیہ السلام کو دیکھا نا تو وہ دیکھتی رہ گئی کہ اتنا سونا جوان، اتنا حسی جوان اور نیزے پہ چڑھا ہوا ہے. تو حضرت علی اکبر علیہ السلام کی اماں حضرت ام لیلہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زوجہ جب انہیں دیکھا نا میرے بیٹے کو یہ اتنی توجہ سے دیکھ رہی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ بی بی اپنا چہرہ ہٹا دے، بار بار اس جوان کو کیوں دیکھتی ہو؟ بار بار اس جوان کو کیوں دیکھتی ہو؟ تو اس خاتون کا جملہ سنیے گا، آپ بھی بچوں والے ہیں. داتا علی حجویری فرماتے ہیں اگر تمہیں رونا نہ آئے تو پھر اپنے نصیبوں پہ رو کہ نبی کا گھرانہ لٹ گیا اور تمہیں رونا ہی نہیں آتا، تمہارے اندر ایک آنسو بھی نہیں جو نبی کے گھرانے کے لیے گرے. تو پھر فکر کرو اپنی نمازوں کی کہ تمہارا اپنا بیٹا مر جائے تو روتے ہو، نبی کا پورا خاندان کٹ جائے اور تمہارے اندر اتنا بھی غم نہیں نبی کے گھرانے کا، تو پھر اپنے نصیب پہ رو کہ تمہیں رب نے وہ غم دیا ہی نہیں اپنے نبی کی آل کا. تو قربان جائیں اس خاتون نے کہا کہ ابھی بھی میں اس جوان کو اس لیے دیکھ رہی ہوں کہ میں سوچ رہی ہوں کہ یہ نیزے کے اوپر اتنا حسین نوجوان ہے، میں دل میں دعا کر رہی ہوں کہ جب اس جوان کا سر گھر جائے گا تو اس کی ماں اگر دیکھ لے گی تو کیا ہوگا. تو میں اس جوان کو دیکھ کے رب سے دعا کر رہی ہوں کہ مولا اس جوان کے سر کے گھر جانے سے پہلے اس کی ماں کو موت دے دینا، ماں یہ منظر نہ دیکھے، ماں یہ منظر نہ دیکھے. تو بی بی زینب بولی اے بی بی یہ جو سامنے کھڑی ہے یہی اس جوان کی ماں ہے، یہ حسین کی بیوی ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ نبی کا گھرانہ ہے، یہ نبی کے گھرانے کا افراد ہے. اور یہ نیزوں پہ چڑھے ہوئے سر کوئی اور نہیں نبی کے گھرانے کے سر ہیں، اور یہ سر چڑھانے والے کوئی اور نہیں نیزوں پہ چڑھانے والے نبی کے امتی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں. یزید کے گھرانے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یزید کی نسل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یزید کے گروہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہم بھی حسین کے نوکر ہیں اور ہماری خواہش ہے روز محشر بھی ہم آقا حسین کے قدموں میں اٹھیں اور ہماری آنے والی نسلیں بھی آقا حسین کے قدموں میں اٹھیں. اللہ کی عزت کی قسم یزید کے پاس کچھ نہیں ہے جہنم کے سوا، جنت بھی حسین کی ہے، دین بھی حسین کا ہے، اب رب بھی حسین کا ہے، سارا کچھ حسین کا ہے. جتنی حسین نے قربانی دی ہے اب رب نے سب کچھ حسین کے نام کر دیا ہے. اسی لیے معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا تھا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین، کہ دین بھی ہن حسین ہے، دین پناہ بھی حسین ہے. سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. فرمیدن ہن لا الہ دی بنیاد حسین، ہن کلمہ بھی حسین دی وجہ تو ہے، نماز بھی حسین دی وجہ تو ہے.
روزہ بھی حسین دی وجہ تو ہے، حج بھی حسین دی وجہ تو ہے، کعبہ بھی حسین دی وجہ تو ہے، سب کچھ میرے حسین دی وجہ تو ہے۔ ہن جڑا حسین دے نال جڑ کے اللہ دی عزت دی قسم وہ فلاح پا گیا۔